بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ سوال ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز پر سب سے زیادہ اذیت دی گئی؟ جواب، کلمہ احد پڑھنے پر کفار انہیں ریت پر الٹا کر جلتے پتھر رکھے اور اس کے باوجود وہ ایمان پر قائم رہے، ان کا صبر اسلام کی عظیم مثال ہے۔ سوال، دعا قبول نہ ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جواب ہے، حرام کھانا، بے صبری اور جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے لیکن کبھی وقت بدل دیتا ہے، کبھی بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ جواب ہے، فرائض کی پابندی سب سے محبوب ہے، پھر نوافل اور چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں جیسے مسکرانا، سلام کرنا اور کسی کی مدد کرنا۔ سوال، قیامت کے دن سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ جواب ہے، نیک اعمال میں اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق سب سے بھاری ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق جنت کی کنجی ہیں۔ سوال، علم کے بغیر عبادت کیوں ادھوری ہے؟ جواب ہے، عبادت کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنا ہے۔ علم کے بغیر انسان اندھیرے میں ہے، علم عبادت کو صحیح رخ دیتا ہے۔ سوال، رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ جواب، رزق میں برکت صدقہ دینے، والدین کی خدمت اور صلہ رحمی سے آتی ہے۔ ناشکری کرنے سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، گناہوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کو یاد رکھنا، تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا احساس رکھنا، نیک صحبت اختیار کرنا۔ سوال، سب سے قیمتی دولت کون سی ہے؟ جواب ہے، ایمان سے بڑی دولت ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی ہر دولت ختم ہو جاتی ہے لیکن ایمان قبر اور آخرت میں روشنی بنتا ہے۔ سوال، گناہ کب نیکی میں بدل جاتا ہے؟ جب کوئی انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یہ قرآن پاک میں وعدہ ہے۔ سوال ہے، ماں کی دعا کی اہمیت کیا ہے؟ جواب، ماں کی دعا رزق، صحت اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کو دعا کو فوراً سنتا ہے، نافرمانی پر بد دعا بھی ہوتی ہے۔ سوال، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتا ہے؟ جواب، قرآن پاک میں ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، جنت میں ان کا مقام ہے۔ سوال، غیبت کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ جواب ہے، غیبت کو قرآن پاک میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا، یہ رشتے توڑ دیتی ہے اور اعمال ضائع کرتی ہے۔ سوال، دنیا میں سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ جواب ہے، ایمان پر قائم رہنا سب سے بڑی آزمائش ہے۔ دولت، اولاد اور شہرت سب امتحان ہیں، کامیاب وہی ہے جو صبر کرے گا۔ سوال ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو کیا درجہ ہے؟ جواب، قرآن پاک پڑھنے والا فرشتوں کے ساتھ بلند درجہ پر ہوگا، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن مجید قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ سوال، قرآن پاک کو ذکر کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والی کتاب ہے، یہ انسان کو اس کے خالق کی پہچان کرواتی ہے اور غفلت سے نکالتی ہے، اس لیے قرآن پاک کا دوسرا نام ذکر ہے۔ سوال، جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کو فردوس الاعلیٰ کہا گیا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، نیک ترین لوگ وہاں رہائش پائیں گے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو کون سا لقب دیا گیا ہے؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا گیا ہے، وہ پہلے نبی اور پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی۔ سوال، قیامت کے بعد سب سے پہلے کس نبی کو لباس دیا جائے گا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد دوسرے انبیاء اور امتوں کو لباس دیا جائے گا، یہ ان کی قربانیوں اور مقام کی عظمت کی نشانی ہے۔
سوال: قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ ان کا ذکر تقریباً 136 مرتبہ آیا ہے۔ یہ ان کی جدوجہد اور دعوت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال: کعبہ کی پہلی تعمیر کس نے کی تھی؟ جواب: سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، یہی آج کا خانہ کعبہ ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلی چیز کس کا حساب ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسانی سے قبول ہوں گے۔ یہ دین کا سب سے اہم رکن ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سب سے طویل سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں۔ یہ ایمان، عبادات اور زندگی کے کئی اصول بیان کرتی ہے۔ سوال: جنت میں جانے والوں کو سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا؟ جواب: جنت میں جانے والوں کو سب سے پہلے مچھلی کا کلیجہ کھلایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے خاص نعمت ہے۔ اس کے بعد دودھ، شہد اور پاکیزہ پھل دیے جائیں گے۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت مدحمتان ہے۔ یہ سورۃ الرحمن میں ہے۔ اس کا مطلب ہے گہرا سبز باغ۔ یہ جنت کی نعمتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ سوال: سب سے پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ جواب: سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہ مکہ کے قریب جبل نور پہاڑ میں ہے۔ یہیں سے قرآن پاک کی نزول شروع ہوا۔ سوال: قرآن پاک کو کس نے سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت نے یہ کام کیا تاکہ قرآن پاک ہمیشہ محفوظ رہے۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کے کتنے نبیوں کے نام قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں 25 انبیاء کے نام ذکر ہوئے ہیں۔ باقی کئی انبیاء آئے لیکن ان کے نام بیان نہیں ہوئے۔ سب کا مقصد انسانیت کو ہدایت دینا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الدین ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 242 ہے۔ یہ قرض اور معاملات کے اصول بیان کرتی ہے۔ یہ پوری آیت ایک ہی رکوع کے برابر ہے۔ سوال: کعبہ کو قبلہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: کعبہ کو قبلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام مسلمان نماز میں اسی رخ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی وحدت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک قبلہ بنا دیا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے پہلی مکمل سورت کون سی نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسے قرآن پاک کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس جانور کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں سب سے زیادہ اونٹ اور گائے کا ذکر آیا ہے۔ ان جانوروں کی مثالیں عبرت اور رزق کے حوالے سے دی گئی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سوال: قرآن پاک میں کس فرشتے کا نام آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر نام آیا ہے۔ باقی فرشتوں کا ذکر صفات کے ساتھ آیا ہے۔ یہ وحی اور رزق کے فرشتے ہیں۔ سوال: جنت میں سب سے کم درجے والے کو کیا دیا جائے گا؟ جواب: جنت میں سب سے کم درجے والے کو بھی دنیا کی وہ سب چیزوں سے 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وہ ہمیشہ خوش اور مطمئن رہے گا۔ سوال: سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب: سب سے پہلے اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے۔ ان کی اذان مدینہ کی فضا میں گونجتی تھی۔ سوال: قرآن پاک کو نور کیوں کہا گیا ہے؟
جواب: کیونکہ یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ یہ دل کو ایمان کی روشنی بخشتی ہے، انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کو رسول بنایا گیا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول بنے۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ وہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس لفظ کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ تقریباً 2668 مرتبہ ہے تاکہ انسان ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھے۔ سوال: کون سا درخت قرآن پاک میں نام کے ساتھ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں زیتون کا درخت نام کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مبارک درخت کہا ہے۔ اس کا تیل روشنی اور شفا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد کون تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی دولت اور جان قربان کی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ سوال: قرآن پاک کو کس نے محفوظ کتاب کہا؟ جواب: خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ کتاب کہا کیونکہ یہ کبھی تبدیل یا ضائع نہیں ہوگا۔ یہ قیامت تک اصل شکل میں باقی رہے گی۔ سوال: کعبہ کی چابیاں کس خاندان کے پاس ہیں؟ جواب: کعبہ کی چابیاں بنی شیبہ خاندان کے پاس ہیں۔ یہ امانت ہمیشہ اسی خاندان میں رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی حکم فرمایا۔ سوال: سب سے پہلے کون سا معرکہ اسلام میں ہوا؟ جواب: سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر تھا۔ یہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس میں 313 مسلمانوں نے 1000 کفار پر فتح حاصل کی۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس دن کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں سب سے زیادہ یوم القیامہ کا ذکر آیا ہے تاکہ انسان آخرت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ یہ زندگی کی اصل منزل ہے۔ سوال: جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ہر دروازہ مختلف عمل کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ سب سے افضل دروازہ باب الصلاۃ ہے۔ سوال: قرآن پاک کو روح کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: کیونکہ یہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے جسم کے لیے روح ضروری ہے ویسے ہی ایمان کے لیے قرآن پاک ضروری ہے۔ اس کے بغیر دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس عورت نے اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایمان لائی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ وہ اسلام کی پہلی ماں ہیں۔